سرکار تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک بی بی کو دیکھا کہ وہ کسی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے اور ایسے کلمات کہہ رہی ہے جو نہیں کہنی چاہیے، گلے اور شکوے کے حوالے سے۔ سرکار نے گزرتے ہوئے دلاسا دیا کہ بی بی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس طرح کا کلام وہ صبر کے خلاف۔ تو اس نے سر نیچے ہی تھا، کہا کہ آپ کو کیا پتہ جو میرے ساتھ بیت رہی ہے، اگر آپ پہ بیتے تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ میرا معصوم بچڑا جو ہے وہ مجھ سے بچھڑ گیا، وہ فوت ہو گیا ہے، اور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے اب اس پہ میں اس طرح افسوس بھی نہ کروں۔ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ آگے گزر گئے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ بی بی تو اتنا غور کر، تو نے جواب کس کو دیا ہے؟ سرکار نے تو خود اپنے 3 معصوم بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے۔ آپ پہ یہ آزمائشیں گزر چکی ہیں، لیکن آپ نے اس طرح کے بے صبری، تو خیر وہ اس کو ندامت ہوئی، اٹھی اور پیچھے سرکار کے دوڑتی ہوئی گئی کہ حضور اب میں صبر کروں گی، مجھے نہیں تھی سمجھ کے صبر کرنا چاہیے تھا، اور ایسی گفتگو مجھے نامناسب تھی۔ فرمایا کہ بی بی اب صبر کی کوئی حقیقت نہیں، وقت گزر چکا ہے۔ صبر وہ ہے جو آزمائش اور آفت و تکلیف آتے وقت فوراً انسان جو ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ جو پہلا جذبہ ہوتا ہے، جو پہلا احساس ہوتا ہے، بعد میں جب انسان حالات دیکھتا ہے تو کئی اور نیتیں بدل لیتا ہے، لیکن جو اصل محرک ہوتی ہے، جو انسان کے اس عمل کا پیش خیمہ ہوتی ہے،